دیکھیں، پہلا جو پہلو ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے مخلوقات تو بہت ساری بنائی ہیں، مگر عقل والا انسان کو بنایا ہے۔ اور جس مخلوق کے پاس عقل ہو اس کو علم ہی زیبا ہے۔ واہ واہ واہ، بھئی عقل کا جو نور ہے وہ جب علم کے نور سے ملتا ہے تبھی یہ دونوں نور آپس میں مل کے زمانے میں ایک شعور پیدا کرتے ہیں۔ اور عقل ہو اور انسان کے پاس علم نہ ہو تو پھر انسان ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو انسان کا جو اللہ پاک نے ایک دماغ بنایا، ذہن بنایا، عقل دی، جب اس برتن میں، دماغ اور عقل کے برتن میں جب علم کا نور داخل ہو جاتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کامل ہوتا چلا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، تو انسان کی کاملیت جو ہے وہ علم پر موقوف ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ پاک نے انسان کو فیصلہ کرنے کی طاقت بھی عطا فرمائی۔ بے شک بے شک، اب ظاہر ہے کہ فیصلہ دو طرح کا ہوتا ہے، پوزیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی۔ وہ علم کی دولت ہی ہے جو انسان کے فیصلوں کو مستحکم بھی کرتی ہے اور پوزیٹیو بھی کرتی ہے۔ بے شک بے شک، آپ دیکھیں نا، ابھی جیسے حوالہ دیا گیا داؤد و سلیمان علیہ السلام کا، تو اللہ پاک نے کہا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے ان کو فہم دیا، علم دیا، شعور دیا۔ کیا بات، اسی کی روشنی میں وہ بڑے خوبصورت فیصلے کیا کرتے تھے۔ کیا بات، تو فیصلہ کرنے کی جو طاقت ہے معاشرے کے اندر، اور ہر گھر میں ہر فرد کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک گھر کا سربراہ ہے، اس کو کوئی، بلکہ ہر شخص کو اپنی زندگی میں فیصلے فیصلے لینے کرنے ہوتے ہیں، بالکل اور ظاہر ہے کہ جب جو فیصلے بڑی نوعیت کے ہوتے ہیں ان کے اثرات دور رس ہوتے ہیں، تو اگر ان کے پیچھے علم ہوتا ہے تو انسان کے فیصلے درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تیسرا پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے طاقت بھی عطا فرمائی ہے، بے شک، اور طاقت میں جو بیلنس آتا ہے یا طاقت کا جو صحیح استعمال ہوتا ہے وہ بھی علم پر موقوف ہے۔ بے شک، آپ دیکھیں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جیسے ذکر کیا گیا، اللہ پاک نے حضرت آدم کی خلافت کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایک طاقت کا اعلان ہے کہ یہ زمین میں میرا نمائندہ ہے۔ یا اللہ، جسے تو زمین میں اپنا نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہے تو پھر یہ کس حیثیت کا انسان ہوگا؟ فرمایا یہ عالم انسان ہوگا، اس کو ہم نے علم عطا کیا ہوگا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پتہ چلا کہ خلافت کے لیے، فیصلے کرنے کے لیے، طاقت کے اظہار کے لیے بھی علم چاہیے، بے شک، تبھی وہ انسان کی جو قوت و اختیار ہے نا وہ درست طریقے سے استعمال ہوگی۔ جب حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا تو اب ان سے کہا گیا وقت کے نبی سے کہ ہمیں کوئی بادشاہ دے دیں، تو بادشاہ انہوں نے عطا کر دیا۔ تو کہا کن خوبیوں کا مالک ہوگا؟ کہا زادہ بسطتاً فی العلم والجسم، جسم میں بھی مضبوط ہیں لیکن علم میں بھی مضبوط واہ ہیں۔ واہ، بادشاہ اسے بنائیں گے کہ جو علم والا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا، حکیم علیم تھے، یعنی حکمت بھی کوٹ کے بھری ہوئی تھی لیکن علم سے بھی ان کا برتن منور تھا، بھرا ہوا تھا۔ جی، تو یہ علم ہمارے فیصلے درست کرتا ہے، ہماری ذات کو کامل کرتا ہے، ہمارے قوت و اختیار کو بیلنس کرتا ہے، اور یہی علم اس لیے ضروری ہے تاکہ ایک انسان بھی ایک انسان کی رہنمائی کر سکے۔ واہ واہ، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، جب علم ہوگا تبھی تو انسان کسی دوسرے کی رہنمائی کر سکے گا، معاشرے میں کسی چیز کو آگے بڑھا سکے گا۔ قارون کے واقعے میں آپ دیکھیں کہ لوگ قارون کا مال دیکھ کر نا کہہ رہے تھے کاش ہم بھی قارون ہوتے، کاش ہم بھی اس طرح کے پیسے والے ہوتے، لیکن وہاں صاحب علم لوگ بھی موجود تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر، تمہاری نظر قارون کی دولت پر تو گئی، اس کے تکبر پہ نہیں گئی، اس کی فرعونیت پر نہیں گئی، تم یہ بھی تو دیکھو اللہ نے اس کے مقابلے میں ایک ثواب بھی پیدا کیا ہے، وہ اللہ کا عطا کردہ ثواب خیر ہے، بہتر ہے اس دولت کے مقابلے میں جو انسان کو متکبر بنا دے۔ تو ان کو کس نے گائیڈ کیا؟ اہل علم نے گائیڈ کیا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اوت العلم کا جو عنوان ہے وہ جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا۔ ہم تو دیکھیں قرآن پاک کو دیکھتے ہیں نا، اس کے اندر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہمارے نزدیک وہ صفحہ بھی کتنا معظم ہو جاتا ہے جس پہ قرآن لکھا ہوتا ہے، لیکن عالم دین کون ہے؟
बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, हम पहले सफ़े पर मुंतकिल होने से पहले ये आयतें अपने अहले इल्म के सीने पे नक्श कर सुभान देते। अल्लाह, सुभान तो ये जो सीनों में क्या ये बात इल्म नक्श होता है, फिर उसका इजहार होता है और फिर उसके ज़रिए लोगों की रहनुमाई की जाती है, तो उसकी बुनियाद इसी हुसूल इल्म पर है कि ये पहले सीनों में नक्श होगा, फिर ज़ुबां पे आएगा। सुभान अल्लाह। जब ज़ुबां पे आएगा तो फिर तासीर बनेगा, और जब तासीर बनेगा तो इस इल्म की वजह से खुद साहिब इल्म और फिर उससे जुड़ने वाले और फिर पूरा मुआशरा पुरनूर होता चला जाए। क्या